السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین و اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، متعلقہ رکن اسمبلی و امیدوار حلقہ اسمبلی ملک پیٹ، شہنشین پر تشریف فرما مجلس کے اراکین بلدیہ و تمام ذمہ داران، عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں شرکت کیے۔ میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ وقت پر جو وقت دیا گیا ہے اس سے 9:30 تک اچھا ٹائم ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم اور آپ کو مل کر جو غزہ میں فلسطینیوں سے ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، ہم تمام کو پورے اخلاص کے ساتھ اس ظلم اور بربریت جو اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور میں اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اور بڑی بے بسی کے باتیں کرتے ہیں یا مظاہرے کرتے ہیں، لوگ وہ ویڈیوز دیکھ کر بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر میں آپ سے ہی عرض کروں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو وہ ظلم اور بربریت جو نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے، ہم کو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو بے بسی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سرزمین پر جو ظالم اسرائیل سے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو میں نے بڑے بڑے ذمہ داروں کی زبان سے سنا کہ ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ الطائف المنصوریہ ہے، مانی وہ لوگ ہیں جن کو مدد کی جاتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، غزہ کا فلسطین، ویسٹ بینک کا فلسطینی وہ ان ظالموں سے لڑتا رہے گا۔ آج یہ ظالم اسرائیل جتنے بم ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، کسی نے اچھا لکھا کہ اس سے تھوڑا کم اتنے بم غزہ پر گرائے گئے، اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں 5,000 معصوم بچے ہیں، قریب 3,500-4 ہزار خواتین ہیں، نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ اسپتال میں کوئی آکسیجن ہے، نہ اسپتال میں کوئی بجلی ہے۔ اور جب آسمان سے جٹ کے ذریعے، امریکہ کے دیے ہوئے جٹ کے ذریعے اسرائیل بمباری کرتا ہے غزہ میں، تو جو بلڈنگیں گر جاتی ہیں ان کے پاس وہ مشینری بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ملبے کو ہٹا کر کم سے کم مرنے والے خاندان کو مرنے والے کی لاش بھی دے سکے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ کر آ رہا ہوں جس میں ایک باپ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی ہے اور اپنی بیٹی کو پکار رہا ہے، ثانیہ ثانیہ ثانیہ، اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے اور ہتھوڑی لے کر۔ اتنی بڑی بلڈنگ گر چکی ہے، مگر ان کا حوصلہ اور عزم دیکھیے، ان کی رب کریم پر توکل دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، میں نے ان کو آزاد فلسطین ملک کے قیام کے لیے ان کو قربان کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلکہ ساری دنیا کو ان عظیم فلسطینیوں سے ایک حوصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں یکجہتی کے مظاہرے ہم کو کرنا ہے، اور فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا ذکر بھی کرنا ہے، مگر بے بسی کے مظاہرے نہیں کرنا ہے۔ ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کر سکتے ہیں، ہم اذکار پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ یہ جو ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام مغربی دنیا، ان کے ہاتھ معصوم فلسطینیوں کے خون سے بھرے ہیں،
مجھے یقین ہے کہ ان فلسطینیوں کا خون جو آج بہایا جا رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. جیسا کہ میں نے سنا کہ ان لوگوں کو الطائف المنصوریہ کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز حج پر گئے تھے، تو وہاں پر مینا کے میدان میں ایک آدمی پکار رہا تھا، مجھ جیسا گناہگار ہوگا، کہ لبیک لبیک لا شریک لبیک. تو میں نے اب جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لبیک کا مطلب پکار کر کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوا. تو وہاں سے آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا. تو سلطان ہند خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے رہے، بولا جا رہا ہے، آواز آ رہی، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا. اس کو جا کے بولتے کہ کیوں پکار رہا ہے، تو سن نہیں رہا ہے کہ لا لبیک. تو وہ بولنے والا بولتا کہ میں 24 سال سے آ رہا ہوں یہاں پر، 24 سال سے آ رہا ہوں اور لبیک پکار رہا ہوں. تو خواجہ غریب نواز اس کو بولتے 24 سال سے آ رہا اور یہی جواب تیرے کو مل رہا تو کیوں آ رہا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین تم اس کے بیچ میں مت جاؤ، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے. اگر میں اس کو لبیک کا جواب تو حاضر ہوا بول دیتا تو آئندہ سال میرے پاس نہیں آتا. تو میرے عزیز دوستو، ہم کو جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے. مایوس ہونا ہمارے فطرت میں نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، بہت جلدی آپ لوگ پریشان ہو جاتے، ڈپریشن ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا. مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ وہ جو 5000 بچے مر گئے، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بیٹی ہے 12 سال کی، اپنے 4 سال کے بھائی کو گود میں اٹھا کر رو رہی ہے. تو یاد رکھیے، ان کی تکلیف کو دیکھیے اور ان کا حوصلہ دیکھیے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، 75 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ وہ بڑی بے باکی سے اور بہادری کے ساتھ ان مصائب کا سامنا کر رہے ہیں. ہم اسرائیل کی بربریت کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے ووٹنگ کا دن 30 نومبر ہے. میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ جب کووڈ تھا کنٹینمنٹ کا ایریا تھا ایک، اس میں کوئی نہیں جا سکتا تھا. یعنی یہ گلی میں کوئی آ سکتا تو اس گلی میں نہیں جا سکتا تھا. اس وقت، اس پرآشوب دور میں، جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت اب آ جانے والی ہے، مانے کسی کے پاس اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ مر جاتا تو سوائے باپ یا بیٹے کے یا اولاد کے کوئی جاتا بھی نہیں تھا. اس وقت میں کیا کانگریس پارٹی نظر آئی آپ کو؟ اس وقت میں کیا آپ کو بی جے پی نظر آئی؟ اس وقت میں اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا تھا ملک پیٹ کی عوام کو جو بلا لحاظ مذہب و ملت کام کر رہا تھا، وہ احمد بلالہ اور مجلس کے اراکین نظر آ رہے تھے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھی پوچھا ہوں بلالہ صاحب سے کہ کووڈ کے دوران 50,000 ریشن کٹ بلالہ نے اپنے ذریعے سے عوام تک پہنچائے، آکسیجن کے سلنڈر پہنچائے، آکسیجن کنورٹر پہنچایا. کئی آپ لوگ اسپتال میں ایڈمٹ ہونا چاہتے تھے تو ہم لوگ مل کر کام کرتے تھے، چاہے گاندھی ہو، عثمانیہ ہو، یا گورنمنٹ نے ایک ہائی ٹیک سٹی میں ایک ہاسپٹل کھولا تھا، وہاں پر بیڈز ہم لوگ تلاش کرتے تھے. اس وقت میں مجلس نے کام کیا. آج جب کانگریس پارٹی، بی جے پی کے لوگ آ کر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں،
میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی صاحب اب تو سب چیز اچھا ہے، اب آپ آ کر کیا کرنے والے ہیں؟ اب تو سب اچھا ہو گیا، جب آپ کی ضرورت تھی آپ تو نظر نہیں آئے، آپ کہیں اور بیٹھے تھے، کوئی اور بیٹھا تھا، اب آ کر کوئی یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق، یعنی یہ ان کی محبت جو اب نکل کر آتی ہے اس وقت کیوں نہیں نکلی کووڈ کے دوران؟ کووڈ کے دوران کہاں تھے؟ اچھا ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے اب کہاں سے آ رہا؟ جب کیوں نہیں نکالے؟ بلالہ کو گالی دے دو آپ، کچھ بھی، ہم برے ہیں، میں تو مانتا ہوں کہ میں بلالہ ہم تمام مجلسی دنیا کے سب سے گناہ گار ہیں، آپ دودھ کے دھلے ہوئے، مگر اب پیسہ کہاں سے آ رہا جب کیوں نہیں تھا آپ کے پاس؟ اب الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ ہے جب غریبوں کو فوڈ کا ریشن کٹ دینے پیسہ نہیں تھا، آکسیجن سلنڈر دینے پیسہ نہیں تھا۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کووڈ کے دوران میں اگر کوئی آپ کے درمیان میں پھر رہا تھا، اپنی جان کو ہمارے تمام اراکین ہتھیلی میں رکھ کر پھر رہے تھے، وہ بھی بیمار پڑے، مگر ہم نے عوام کو نہیں چھوڑا، ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوئے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور احمد بلالہ نے ایک کام کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ کانگریس نہ بی جے پی نظر آتی ہے، یہ کانگریس کے لوگ، تیلگو دیشم کے لوگ لڑ کر تھک گئے، تو اب بولے کہ بھائی صاحب آپ نہیں لڑیں گے، اب کسی ایک قربانی کے بکرے کو لے کر آئے، اب بیچارے سے کیا کیا قربانی دلاتے نہیں معلوم میرے کو، اب انہیں بھی نہیں رہتا، انہیں اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ بھائی صاحب تیرے کو خالی نچوڑ رہے، تو اس سے جو ملتا لے لینے والے ہیں۔ میں تو اس کو بھی کہوں گا کہ ذرا دیکھ کے رہو، یہ ملک پیٹ ہے، اور ملک پیٹ آسان اسمبلی کانسٹیٹنسی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک سے ایک ماہرین ہے، مگر ان پورے ماہرین کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے کام کرنے کا کام بلالہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خدمت کا موقع دیا ان کو، آپ نے 3 مرتبہ ان کو رکن اسمبلی منتخب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس ماحول کو برقرار رکھیے۔ یہ جو ہے یہ ٹورسٹ ہیں، میں سنا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ جو آر ایس ایس کا چھوٹو ہے، اس کو 5 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ لیے انہوں۔ ارے کیوں دیے بھائی، غریبوں میں دے دینا تھا، اس میں سے 1 کروڑ روپے کسی غریب کے بچوں کی شادی کرنا تھا، نہیں لڑنا ہے، پبلسٹی ملتی کہ ان کو بلالہ کے خلاف لڑے تو پبلسٹی ملتی، کون سی پبلسٹی ملتی آپ کو؟ کہاں سے پبلسٹی ملتی آپ کو؟ ارے بھائی اللہ نے تم کو جو پیسے دے دیے تو اس کو رکھ لو، برے دن کے لیے رکھ لو، کیونکہ ہمارے سے جو ٹکراتا نا اس کے بعد برے دن شروع ہو جاتے اس کے۔ جو ان کے ساتھ ہے انہیں خود بول سکتا ان کو، جو ان کے ساتھ ہے انہیں خود بول سکتا ان کو، تو انہیں کیا بولا، میں سر پھوڑ لیا بلالہ کے خلاف، سر مار مار کے، اب اس کو لے کے آیا تو اپنا سب چیز پھوڑ دے۔ اب کیا پھوڑتے کیا کھولتے اللہ کو معلوم، مگر نہیں، آپ دیکھ لو، آپ دیکھ لو کوئی بات ہے کیا؟ ارے جہاں نامپلی کی مثال لے لو آپ، کوئی نظر نہیں آتا، اب 5واں سال آیا کہ لا رہے وائٹ شرٹ لا ذرا، ارے کیا ہے مذاق ہے؟ نہیں مذاق نہیں ہے، عوام کی خدمت مذاق نہیں ہے بھائی۔ میرے بولنے کے طریقے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ذرا اچھا مزہ نہیں، مگر یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، بہت مشکل کام ہے، اور یہ غیر ذمہ دار لوگوں پہ کیسا بھروسہ کر سکتے آپ، جو اپنی نفس کی خواہش کو مطمئن کرنے کے لیے، جو اپنی انا کی خاطر آ رہے ہیں۔ عوام کی خدمت نفس کی خواہش اور انانیت کے اوپر نہیں کی جا سکتی، عوام کی خدمت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس پر اور اپنے ایگو پر، اپنے خواہشات کو تھوڑا بازو رکھ کر عوام اور غریب کی فکر کرے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھ میں بھی کئی عیب ہیں، مگر مقصد تو یہ ہے کہ بھائی ہم کس مقصد سے لڑنے۔ اچھا ان سے جا کے پوچھو آپ کیوں لڑنا چاہ رہے؟ نہیں نام ہو جاتا۔ کیوں الیکشن لڑنا چاہ رہے بھائی؟ نہیں بھائی میرے پاس بھی 10-15 گاڑیاں چلتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد اپنی ذات کو کامیاب کرنا ہے، مجلس ذات پہ کام نہیں کرتی، یعنی پرسنالٹی پہ کام نہیں کرتی، مجلس یہ بولتی کہ جو عوام ہم کو ووٹ دے رہی ہے ان کے لیے کام کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ مجلس نے کام کیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بلالہ، احمد بلالہ ہو یا مجلس کے اراکین ہو،
میں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کون کس برادری کا ہے، کون دلت ہے، کون بی سی ہے. جو آیا کام کرنے کے لیے ہم نے پورا دل کھول کے اس کا کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج ملک پیٹ میں مثال دی جاتی ہے، شہر حیدرآباد میں امن برقرار ہے الحمدللہ. اس میں بھی تھوڑا تھوڑا مجلس کا رول ہے، کنچم تو ہوگا، پورا ان کا ہوگا تو ہمارا تو چھوٹا تو رول ہے. اس امن کو برقرار رکھا ہم نے. بی جے پی کے کارپوریٹر کون سا ہٹ ہے، وہ یہاں کوئی ہٹ کا ایریا بولتے نا، اجے ہٹ ہے، ہاں نہیں ہٹ ہے نا، ہٹ کا ایریا، ہاں اجے ہٹ. جب سے بی جے پی کارپوریٹر تھا کچھ نہیں کام ہو رہا. آپ بڑا نام لیے، موڈی کہا مٹھی کام ہی نہیں ہو رہا. انہوں سمجھے وہاں جیت گئے، کیا ہوا آپ کیا کام کرے. الٹا وہاں کی عوام بلالہ صاحب سے آ کے کام لیتی ہے. الحمدللہ ہم کام کرائے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک عظیم الشان آئی ٹی ٹاور آ رہا ہے، 1000 کروڑ کی لاگت، 1000 کروڑ کی لاگت سے آئی ٹی ٹاور آ رہا ہے. اب جو بات کرے کہ ہمارے کو بولتے تھے ارے کیا کر رہے بھائی، دیکھو کیسا ہو رہا، وہاں دیکھو ہائی ٹیک سٹی. ارے ہائی ٹیک سٹی ہے جب یہاں بھی ہو رہا. ہم کیے کام، منظوری لے کر آئے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس آئی ٹی ٹاور کے لیے بلالہ صاحب بھی متفق ہوں گے میری بات سے، 3.5 سال ہم دونوں کو محنت کرنا پڑا. 3.5 سال پیچھے پڑنا پڑا حکومت کے. پہلے جب گئے تو بولے ارے کہاں زمین ہی نہیں ہے، پھر ڈرون سے پورا زمین نکالے، اس کا نقشہ بتائے، یہ بتائے. یعنی بیوروکریسی میں بھی ایسے نفرت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بولے وہاں کیا ہوگا صاحب، in that part of the city what will happen. میں بولا in that part of the city کیا ہوگا. میں بولا وہی سٹی میں 4 میناریں تمہارے پاس نہیں ہے، وہی سٹی میں مکہ مسجد ہے تمہارے ایریا میں نہیں ہے، قلعہ گولکنڈہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے. ہم بتائیں ان کو کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے، بناؤ. بہرحال بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر الحمدللہ ہم کو کامیابی ملی. اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا، 3 سال 2 سال جو بھی اس کا ٹائم ہے، ایک ماشاءاللہ ایک بہترین یہاں پہ نوجوانوں کے لیے جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا جو بھی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. میں تو صرف وہاں جب بیٹھا تھا میں اتنا خوش تھا، اتنا اپنے آپ کو شکر ادا کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو لوگ مجلس کو تانا مارتے، دیکھو وہاں پہ جا کے دیکھو یہ لوگ شیروانی کچھ نہیں کر رہی. ارے بات کرے کہ شیروانی پہ آ جاتے. ارے سمجھ میں نہیں آتا ان کو شیروانی سے کیا نفرت ہے. نہیں کیا شیروانی پہنے تو سمجھتے کہ ہم لوگوں کا یوں ہے. شیروانی پہنتے، پڑھے لکھے بھی ہیں، دماغ بھی ہے، اور سب کو پریشان بھی کر دیتے یہاں سے لے کے وہاں تک. الحمدللہ وہ ٹی وی آئی ٹی ٹاور آ رہا ہے. اور اس میٹنگ میں کے ٹی راما راؤ نے اچھا کہا تھا کہ ملک پیٹ میں ان کے بچپنے میں سنے کہ ٹی وی ٹاور مشہور تھا، ابھی آئی ٹی ٹاور مشہور ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر آپ جانتے ہیں کہ ابھی بلالہ صاحب نے ذکر کیا کہ چنچل گوڑا جونیئر کالج میں اسکول اور ڈگری کالج کی بلڈنگ بن رہی ہے. اگر میں غلط نہ کہوں تو قریب 2 بریجز بھی اناگریشن کیے گئے. انشاءاللہ تعالی وہ 2 بریجز کا بھی کام شروع ہوگا. جی ایچ ایم سی کے کم سے کم میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 300 کروڑ کے اوپر کے قریب کام جی ایچ ایم سی میں کرائے گئے. کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے 60 کروڑ کے چیک احمد بلالہ مجلس کی طرف سے 4.5 سال میں 60 کروڑ کے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیک یہ یہاں ملک پیٹ میں دیے گئے. 20 کروڑ کی لاگت سے چنچلگوڑا کا جونیئر کالج بن رہا ہے. اور پھر 721 کروڑ روپئے روڈ کے اوپر سی سی روڈ، کمیونٹی ہال، نالا، باکس ڈرین کے لیے اس میں استعمال ہوئے ہیں. اور وہ سٹیل برج کا کام سلو چل رہا، میں مانتا ہوں غلطی ہماری ہے. وہ سٹیل برج کا کام جلدی ہونا تھا. وہ گتےدار ایسا ملا افلاس سن رہا نے انہیں. پھر ملک پیٹ میں ایریا ہاسپٹل میں
52 करोड़ की लागत से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, 88 ऑक्सीजन बेड और 42 बीपीएल वार्ड, 37 एसएनसीयू वार्ड बनाए गए। फिर दबीलपुरा में 100 बेड के दवाखाने का वहां पर काम शुरू हुआ। 16 बस्ती दवाखाने बनाए गए, 4 यूपीएचसी बनाए गए, मिनी डायग्नोस्टिक हब बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के डिपार्टमेंट में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि 24 घंटे आपको बरक़ी आ सके। और बगैर बिजली के चीचा व्हाट्सएप नहीं देख सकते, चाची बात नहीं कर सकते किससे भी, तो चाचा चाची के लिए भी काम किए। अब इन्हें कहां से उतरा पैराशूट में नहीं मालूम इन्हें। अब आप देखिए कि ये काम मजलिस ने किया। तो ये तमाम एक लंबी फेरिस्त है। करीब 75 करोड़ के वाटर वर्क्स के, ड्रेनेज के, नई पानी की लाइन के उसमें इस्तेमाल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बलाला साहब ने किया। मैंने आपसे एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह बलाला साहब को कामयाब करिए, मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। मैं 2009 में यही अकबर बाग के चौरस्ते पर यह बात मैंने आपके सामने खड़े होकर कही थी। उस वक्त बहुत से हमारे मुखालिफिन हंस रहे थे, इन आके बात कर रहे, मगर अल्लाह का करम है वो बात अब सच साबित हो रही है। टाइम जरूर लगा उसके लिए, मगर मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, जो एक गुलदस्ते के तरीके से आप तमाम ने मिलकर इसको सजाया है। एक यहां पर आपने एक बेहतरीन चमन बनाया है और उस चमन में हर फूल खिल रहा है। खुदा के लिए इन कांटों को उस चमन में आने मत दो। ये कांटे हैं, इस चमन को बर्बाद करना चाहते हैं, इनको खुशहाली देखी नहीं जाती। बस यही चाहते हैं कि जो 15 साल में बड़ी मेहनतों से आपने, यहां की आवाम ने जो इस माहौल को पैदा किया, मोहब्बत का, यकजहती का, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का, फसादात को खत्म करके रख दिए। हमारे मसलक के अख्तलाफात अपनी जगह पर है, मगर टकराव का माहौल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस माहौल को मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ही मजबूत कर सकते हैं। हमारा मिशन तो यही है कि हम इसको और आगे लेकर बढ़ेंगे, मगर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को महसूस करें। और जो लोग इलेक्शन लड़ने का हक हर एक को है, मैं रोक नहीं सकता किसी को, मगर उनका मकसद क्या है, वो क्या सोचकर मलकपेट में आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं मजलिस के खिलाफ। बीजेपी है तो बीजेपी अब उनका सदर बोल दिया कि हम 4% रिजर्वेशन निकालना चाहते हैं। और फिर ये कांग्रेस वाले हैं, इनका सदर बोलता है कि अगर हम इख्तिदार पे आ गए तो हम पूरे 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मंदिर बना देंगे। अरे भाई साहब, मंदिर मस्जिद तो बन सकती है, मगर स्कूल कौन बनाएगा, अस्पताल कौन बनाएगा, ये दिलों को मिलाने का काम कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा? ये काम तो मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताईद और आपकी सरपरस्ती की बुनियाद पर पिछले 15 साल से मलकपेट में करती आई है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस काम को लेकर हमको और आपको और आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ काम करना है। मैं हमारे मजलिस के जिम्मेदारों से, अराकीन से ये कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से इस इलेक्शन में जो मुखालिफ चाहता है उसको उसकी साजिश में कामयाब होने मत दीजिए। अरे पुकारने दो भाई, पुकार के चले आते, और क्या होता है। आप इसको दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। खामखा दिल पे लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते। पुकारता है, इलेक्शन के दिन है, उसके बाद उन्हें चले आते। उन्हें रहने वाले नहीं है यहाँ पर। कोई कहाँ जाता, कोई संगारेड्डी जाता, कोई जहीराबाद चले जाता, कहीं भी चले जाता उन्हें, जान दो उसको। मगर आप टेंशन में मत आइए, अपना काम करिए। इलेक्शन का माहौल है, पुकारते लोग। मलकपेट की आवाम बाशऊर है। मलकपेट की आवाम ये पहचानती है कि कौन उनका हमदर्द है, कौन मुखलिस है, कौन उनके लिए मर मिटने वाला है। अब ये मौसम है इलेक्शन का,
تو ظاہر ہے یہ آتے ہیں نا پرندے، تھوڑا آ کے آزما لیتے، انہوں یہ سمجھ رہے کہ ہم آ کے دانا اٹھائیں گے. بابو یہاں پر دانا نہیں اٹھا سکتے آپ، یہاں پر ایک سے ایک بڑا شکاری بیٹھا ہوا ہے، تم پنجرے میں تم پھنس جاؤ گے. تو احتیاط کرو. یہ تم سمجھ رہے ہو ایسا کریں گے میں وہ کر دوں گا. بلا صاحب اس بول رہے سنا میں کوئی صاحب گتا لے لیے اڈے پہ کے بھوئی ہے کیا ارے کوئی لیبر ڈے بتا رہے کو 1000 روپے مستری کو 2000 روپے. ارے کیا تو بھی ہے. 4.5 سال کہاں تھے بھائی آپ، کدھر تھے آپ؟ مگر الیکشن ٹھیک ہے آئے الیکشن، مگر عوام تو دیکھ رہی ہے. اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن، اب سے 30 نومبر تک امن کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کی باتوں کا کوئی ٹینشن مت لیجئے. میں جواب دیتا ہوں، آکے یہاں کھڑے رہ کے جواب دیتا ہوں. میں ان کے باپ جواب نہیں دے سکتے، ہم بولے تو انہوں کیا بولتے ہیں. ہم تو ان کے پپا کو بولے آؤ حیدرآباد آ جاؤ، ہم تو سب کو بول رہے آؤ آ کے آزما لو. یہ سیمی فائنل ہے، فائنل ہم سے کر لو نا. فائنل ہوگا فروری میں، مارچ میں، اور وہ بھی رمضان میں آئیں گا پارلیمنٹ الیکشن. ذرا میرے کو یقین ہے جب پارلیمنٹ کا الیکشن آئیں گا تو زیادہ ووٹنگ ہوں گی. نہیں کیوں ہوتی؟ پاشا صحیح بات بولے تم. صبح میں ناشتہ نہیں کرتے مگر کہیں سحری کھا لے کے سونے جانا، خالی ظہر میں اٹھوں گا بول کے. ہاں وہ بھی ایک پرابلم ہے. ہو گئی رے سحری، فجر ہو گئی، جب تھوڑا نہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی محبت احمد بلالہ کے ساتھ اور مجلس کے اراکین اور جماعت سے تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی 15 سال آپ اور ہم نے مل کر ایک بہترین ماحول، ایک بہترین فضا یہاں پر پیدا کی ہے. آپ اس ماحول کو اور مضبوط کریے تاکہ ملک پیٹ میں ہم اور ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکیں. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. 30 نومبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے روانہ ہو کر میں مجلس کے ذمہ داروں سے پہلے کہوں گا کہ آپ پہلے اپنی وائف کو، اپنی والدہ کو، والد کو، بھائی کو، بہن کو لے جا کے ووٹ ڈالنا. ان کا ووٹ ڈالنے کے بعد آپ دوسروں کو بولنا. کئی مرتبہ دیکھا ہوں کہ ان گھر والوں کو نہیں بولتے، اب جا رہے جب جا رہے. بہرحال صبح صبح نکلیے، اپنے کے ووٹ کا استعمال کریے. پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے، آپ پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے. آپ یہ کیا ہے 49 50، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ باشعور لوگ ہیں، آپ نکلیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور آپ کی جماعت، مجلس کی نمائندگی، مجلس کی قیادت کو اور مضبوط کریے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے تاکہ جب مجلس کا MLA دوبارہ انشاءاللہ تلنگانہ کے اسمبلی میں جائے گا تو ہر غریب اور مظلوم عوام کی ایک آواز بنے گا. ہر کمزور یہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے بول رہا ہے. ہر جس کے آنکھ میں آنسو ہیں، جس کے دلوں میں خواب ہے، وہ بولے گا کہ ہاں میرے خواب پورے ہو سکتے ہیں، کوئی میرے آنسو کو پہنچے گا. تو میرے بھائی 20 نومبر کے دن آپ پورے افراد خاندان کے ساتھ احمد بلالہ کے اور مجلس کے حق میں پتن کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کریے. آپ تمام کا بے حد شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.